امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام نے امام علیہ السلام نے یوں کہیے کہ 17 نصیحتیں کی ہیں اپنے شیعوں کو. 17 نصیحتیں ہیں. اب آپ اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ زندگی گزارنے کے 17 اصول. زندگی کیسے گزارنی؟ دیکھیں اللہ نے انسان کو ایک معاشرے میں خلق کیا ہے. اللہ نے ہادی بھیجے, اللہ نے نبی بھیجے. ہادی وہی نبی ہیں, امام معصوم, سب کو ہادی کہتے ہیں, پیغمبر سب ہادی ہیں, تاکہ انسان کی ہدایت ہو سکے, تاکہ انسان اس طرح اپنی زندگی گزارے کہ جیسے خدا چاہتا ہے. اچھا, ہر معصوم نے آپ دیکھیے گا, ہم نے جتنی بھی گفتگو کی پہلے بھی کی, آپ دیکھیے گا کہ ہر معصوم کے اقوالات ہیں. پیغمبر کے اقوال ہیں, ہر معصوم کے اقوال ہیں. پیغمبر ہے میری مومنین, امام حسن, امام حسین, چوتھے امام کے اپنے اقوال ہم نے اسی درس میں جو بیان کیے تھے پہلے بھی. تو ہر امام کے اقوالات آپ کو نظر آئیں گے, اور ہر امام نے اپنے اعتبار سے اپنے چاہنے والوں کو بتایا کہ دیکھو زندگی تمہیں کیسے بسر کرنی. تو اب یہاں پر بھی امام حسن عسکری علیہ السلام نے 16 تو اصول 17واں تو حکم دیا ہے, یعنی 17 نکات اس نے, ہم نے جو کاؤنٹ کیے تو وہ 17 ہیں, اور لکھنے والے نے بعض کتاب میں 17 کاؤنٹ کیے کہ 17 وہ نکات ہیں کہ جس پہ انسان اگر عمل کرے گا تو اس طرح کی زندگی بسر ہوگی جیسے خود امام چاہتے ہیں اور خدا چاہتے ہیں. اور وہی ہے کہ جو دیکھیں اللہ نے ہمارے لیے 14 ماڈل قرار دے دیے. ہمیں چاہیے کہ اب امام علیہ السلام نے دیکھیں اپنے چاہنے والوں کے لیے پہلی نصیحت کیا کی, پہلا اصول اللہ کا تقوی اختیار کرو. یہ پہلے بھی آ چکا ہے, اور آپ دیکھیے کہ ہر معصوم کی زندگی میں یہ سب چیزیں, آپ معصوم یہ بیان کریں گے کہ تقوی کیا کام کرے گا, اللہ سے آپ کو قریب کرے گا اور گناہوں سے دور کرے گا. اور یہی چیز ہے جو لوگ, آپ جب اہل علم کے پاس سوال کرتے ہیں اور جاتے ہیں نجف اور قوم میں, آپ دیکھیں جو عارف لوگ ہوتے ہیں تو وہ پہلا مرحلہ کیا بیان کرتے ہیں عارف بننے کے لیے, تقوی اختیار کرو. پہلا مرحلہ ہے کہ واجبات کی ادائیگی ہے, گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں. کیونکہ گناہ انسان کے اندر, دیکھیں گناہ ایسا ہوتا ہے جیسے 5ویں امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام نے امام علیہ السلام نے بھی جیسے تقوی کے متعلق بیان کیا, یعنی گناہ کے متعلق بیان کیا کہ گناہ کا کام, گناہ کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی گناہ کرتا ہے, معصوم فرماتے ہیں, تو اس کے دل میں ایک سیاہ نقطہ بن جاتا ہے. دل اگر تصویروں میں انسان نے دیکھا ہے, ویسے تو کسی نے نہیں دیکھا, تصویروں میں ہارٹ دیکھا گیا ہے, ہارٹ ہے انسان کا, لیکن سمجھانے کے لیے کہ اس قلب کے اوپر ایک نقطہ بنتا ہے جو سیاہ ہوتا ہے. امام فرماتے ہیں اس نے توبہ نہیں کی نا, وہ سیاہ رہتا ہے. پھر اگر کوئی گناہ کیا دوسرا, وہ نقطہ تھوڑا وسعت اختیار کر جاتا ہے, تھوڑا بڑا ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد کہتے ہیں اگر اس نے توبہ نہیں کی تو وہ ایسے ہی رہتا. اور آہستہ 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 ان کے گناہ جب بڑھ جاتے ہیں تو وہ دائرہ بڑھتے 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 پورا دل جو ہے وہ انسان کا سیاہ ہو جاتا. اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ بہت سے لوگوں جب نصیحت کرتے ہیں, کیوں نصیحت اثر نہیں کرتی؟ وجہ یہ ہے کہ اتنے گناہ کیے, توبہ نہیں کی, اتنے گناہ کیے کہ وہ دل سیاہ ہو گیا. تو پہلا نقطہ کیا ہے, بہت مختصر میں, سب پہ زیادہ نہیں سے مختصر بیان کریں گے کہ پہلا چیز ہے تقوی اختیار کرو. نمبر 1 تقوی. نمبر 2 کیا ہے, خود امام فرماتا ہے کوشش کرو سعی, اور کوشش کرو اللہ کے لیے. یعنی جو کام بھی انسان کرے اللہ کو مد نظر رکھتے ہوئے کرے. حتیٰ اپنی تمام زندگی میں آپ دیکھیں, جو کام بھی کریں, گھر کا کام بھی کریں تو پروردگار تیری رضایت, شوہر کی خدمت بھی کریں خدا تیری رضایت, کوئی کام بھی کریں خدا کی رضایت طلب کریں. خدا یعنی ہر کام اللہ کے لیے کریں. دیکھیں ہر کام جب اللہ کے لیے ہوتا ہے نا تو اس میں ثواب ملتا ہے. آپ اللہ کی طرف نیت کریں. جیسے میں پہلے بھی شد کے ساتھ سنایا تھا, ایک مرجے تھے جب دنیا سے رخصت ہو رہے تھے, بالکل آخری لمحات تھے, تو ان سے پوچھا کسی نے آپ نے اپنی زندگی میں کوئی مباح کام کیا؟ اس نے کہا میں نے زندگی میں آج تک مباح کام بھی نہیں کیا. آپ سب حیران ہو گئے کہ مباح کام تو سونا, پوچھا مکروہ کام کیا ہے؟ نے کہا مکروہ تو چھوڑو, میں نے مباح بھی نہیں کیا. تو مباح تو کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا, یہ تو سب مباح کام ہے, اس میں تو آپ نے ساری زندگی کیا, اس میں آپ کہہ رہے ہیں میں نے مباح نہیں کیا. کہاں تم نے ٹھیک کہا, صحیح ہے. کہا یہ کام میں نے اللہ کے لیے کیا تھا. یہ میں اللہ, اگر کھانا بھی کھاتا تھا, اللہ تیرا شکر ہے اور تو نے کھانا دیا, تیرا شکر ہے, شکر کیا, اور نیت کرتا پروردگار اس سے جو توانائی ملے گی میں دین کی خدمت کروں گا. اب دیکھیں نا, ہر کام اللہ کے لیے ہو گیا. اٹھنا بیٹھنا, درس میں جانا, مجلس میں جانا, وہ تو چلے امام حسین کے لیے انسان کرتا ہی ہے, اہل بیت خوش ہوتے ہیں. اس کے علاوہ زندگی میں جو کام کریں, یعنی امام فرماتے ہیں کہ کوشش کرو اللہ کے لیے کام کریں.
قربتین اللہ، ہر چیز میں، ہر کام میں پروردگارہ تیری رضایت ہے، تیری رضایت ہے، ہر کام جو آپ خواتین کے کام ہے اس میں بھی آپ اللہ کی نیت کریں، تو اس سے کیا ہوگا کہ ہر کام جب اللہ کے لیے ہوگا تو وہ مستحب بن جائے گا، تو خود بخود ثواب مل جائے گا۔ تو دوسری چیز کیا امام فرماتے ہیں کہ صحیح اور کوشش کرو اللہ کے لیے، انسان کام کرے اللہ کے لیے کام کرے۔ پھر اس کا تیسری چیز امام فرماتے ہیں کہ امانت کا واپس کرنا۔ چوتھی چیز کیا ہے؟ طولانی سجدے، طولانی سجدے۔ اب یہاں پر صرف میں ایک جملہ نقل کروں گا پیغمبر کی ایک روایت کا، کہ جس میں ایک شخص اللہ کے رسول کے پاس آیا تھا اور اس نے 6 سوالات کیے تھے، جن میں آخری سوال یہ تھا کہ اللہ کے رسول سے کہا، اللہ کے رسول میں یہ چاہتا ہوں کہ میں آپ کے ساتھ معاشر ہوں، میں یہ چاہتا ہوں میں آپ کے ساتھ معاشر ہوں، تو میں کیا کام کروں، کون سا ایسا عمل ہے، کیا فارمولہ ہے جسے ہم سمجھائیں، کون سا ایسا فارمولہ ہے؟ تو پیغمبر نے کہا اگر تو چاہتا ہے کہ میرے ساتھ معاشر ہونا چاہتا ہے تو طولانی سجدے کر، سجدوں کو انسان طول دے۔ بات انسان دیکھیں، انسان روایت میں چوتھے امام کی طولانی سجدے کرتے تھے، اور دیگر ائمہ علیہ السلام کی سیرت میں ملتا ہے کہ سجدے طولانی کرتے تھے۔ تو انسان دیکھیں، یہ امام حسن عسکری علیہ السلام اپنے شیعوں کو نصیحتیں کر رہے ہیں، کیونکہ یہ کہ زندگی گزارنے کے جو اصول دے رہے ہیں اس میں کیا ہے؟ چوتھی چیز ہے طولانی سجدے طولانی کریں۔ پانچویں چیز کیا ہے؟ پڑوسیوں کے ساتھ نیک کام کرنا، نیکی سے پیش آنا۔ دیکھیں ہمسائے کا جگہ جگہ پر آ رہا ہے، بہت حقوق ہے، ہمسائے کے حقوق بہت ہیں، جگہ جگہ پر آ رہا ہے کہ ان کے ساتھ ہمدردی کرو، ان کے ساتھ نیکی کرو، ان کے ساتھ احسان کرو۔ اور یعنی دوسری طرف کیا ہے کہ ان کو اذیت مت دو، ان کو کوئی آپ کا کوئی ایسا عمل نہ ہو جس کی وجہ سے ان کو اذیت پہنچے، ان کو تکلیف پہنچے، کوئی ایسا عمل نہ ہو، بلکہ ان کے ساتھ نیک سلوک کرو، اچھا سلوک کرو۔ اور اس کا ایک فائدہ بھی ہے، اگر آپ کے پڑوس میں اگر ایسے افراد رہتے ہیں کہ فرض کریں مسلمان نہیں ہیں، اگر مسلمان بھی ہیں، فرض کریں شیعہ نہیں ہیں، مسلمان ہیں، تو آپ کا کردار ایسا ہو ان کے ساتھ کہ وہ شیعہ ہو جائیں، یا اگر مسلمان نہیں ہے تو وہ کہیں کہ آپ کا کردار ایسا ہو کہ وہ مسلمان ہو جائیں، کہ کہہ دیں گے، وہ کہیں یار مسلمان اتنے اس طرح ہوتے ہیں۔ ایسا نہ ہو خدا نہ خواستہ کہ وہ کہ اچھا یہ مسلمان ہیں جو اتنی اذیت دیتے ہیں، ایسا نہ ہو۔ یعنی پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں بہت زیادہ روایتیں وارد ہوئی ہیں، لیکن یہاں پر صرف امام علیہ السلام فرمایا، امام نے کہا نماز جماعت کے ساتھ پڑھی جائے۔ چھٹا ہے نماز جماعت کے ساتھ ہو۔ ساتویں چیز ہے تشییع جنازہ میں شریک، جو مردوں کے لیے ہے کہ جو ہے وہ تشییع جنازہ میں شریک ہوں۔ اب دیکھیں یہاں پر ایک روایت کا ایک ٹکڑا میں بیان کروں گا اہمیت کی کہ نماز جنازہ میں شرکت کے لیے، کہ پیغمبر اسلام نے جبرائیل سے کہا، روایت ہے کہ جبرائیل اگر اللہ تمہیں انسان کی شکل میں دنیا میں بھیجے تو تم کیا کام کرو گے؟ تو اس نے کہا میں 7 کام کروں گا، 7 کاموں کو انجام دوں گا، ان میں ایک کام ہے کہ مومن کے جنازے میں شریک ہوں گا۔ یعنی اتنا زیادہ فضیلت ہے کہ جبرائیل کو اگر پیغمبر کہہ رہے ہیں تمہیں اگر اللہ دنیا میں انسان کی شکل دیکھی بھیجے تو تم کیا کام انجام دو گے؟ تو اس نے کہا ان میں سے 7 کاموں سے ایک کام کیا کہا کہ میں مومن کے جنازے میں شریک ہوں گا، تشییع جنازہ میں شریک ہوں۔ پھر اس کے بعد ہے مومن کی عیادت کے لیے جانا، اگر کوئی بیمار ہے تو اس کی عیادت کے لیے جانا۔ یہاں پر بھی وہی ہے، جبرائیل نے جو 7 کاموں میں سے ایک کام یہ بھی بیان کیا کہ اگر کوئی 7 کاموں میں سے ایک کام یہ بھی ہے کہ مومن کی عیادت کے لیے جانا، اگر کوئی بیمار ہے تو اس کی عیادت کریں۔ اور آپ دیکھیں 8ویں امام کی سیرت میں بھی ہے، امیر المومنین کی سیرت میں بھی ہے، پیغمبر کی سیرت میں بھی ہے کہ جب پتہ چلتا ہے کوئی بیمار ہے تو ائمہ علیہ السلام کی سیرت میں نظر آتا ہے کہ وہ عیادت کے لیے جاتے تھے۔ اور یہ ہے مومن کے حقوق میں سے بھی ہے، وہ تو سیرت معصومین ہے، آپ مومن کے جو حقوق ہیں، ایک دوسرے کے جو حقوق ہیں ان میں بھی یہی بیان کیا گیا ہے۔ ایک حقوق جو ان میں کہ اگر کوئی مومن بیمار ہے تو انسان اس کی عیادت کے لیے جائے۔ اس کے بعد ہے پھر ایک وہاں پر ہے، یہ ہو گئے 8 مریضوں کی عیادت کے لیے جانا۔ پھر اس کے بعد ہے حقوق کی ادائیگی، یہاں پر بھی انہوں نے کلی بات کی ہے کہ حقوق کی ادائیگی ہے، سچ بولنا، امانت کی ادائیگی دوبارہ ہے، اور خوش اخلاقی۔ دیکھیں یہ ایک اہم موضوع ہے، خوش اخلاق، کئی دفعہ پہلے بھی آ چکا ہے کہ انسان اپنے اخلاق کو بہترین رکھے۔ جتنا اخلاق اچھا ہوگا آپ دیکھیے گا کہ معاشرہ اس طرح بہترین صلح معاشرے میں ہوگی، معاشرہ بہترین ہوگا، نوجوانوں کے اندر، بچوں کے اندر۔ خود پیرنٹس بعض اوقات اچھا اپنا اخلاق رکھیں بچوں کے ساتھ تو یہ اس سے بھی فرق پڑتا ہے۔ ہم بچوں کو تو کہتے ہیں کہ اخلاق اچھا رکھو، لیکن آپ دیکھیں یہ بھی ضروری ہے۔ بعض اوقات آج کل جو نوجوان ہیں، بچے وہ کہتے ہیں بھائی یہ اگر کسی کو آپ ڈانٹ کے بات کریں تو کیا کہتے ہیں؟ اچھا یہ بات آپ آرام سے نہیں کہہ سکتے تھے؟ اگر یہی بات کرنی ہے آپ آرام سے بھی کہہ سکتے تھے، لیکن کیونکہ پیرنٹس بالآخر اپنے غصے میں ہوتے ہیں، اس وقت کوئی ایسی بات ہوتی ہے، غصہ ہوتا ہے تو وہ غصے میں بات کہہ دیتے ہیں، کیونکہ بعض اوقات وہ کہتے ہیں کہ بھائی اتنی دفعہ تمہیں پیار سے کہا تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، اس لیے بالآخر وہ جب غصہ کرتے ہیں تو فرسٹ ٹائم نہیں ہوتا ایسا،
بہت کم ہوتا ہوگا فرسٹ ٹائم. زیادہ تر غصہ آپ دیکھیے گا، زیادہ تر غصہ انسان کو آتا ہے انسان کی طبیعت کے خلاف کام ہوتا ہے. گھروں کے اندر کوئی چیز کہیں رکھ دی ہے، روزانہ ایک چیز ایک جگہ پہ ہوتی ہے، وہاں پہ نہیں ہو، آپ کو پتہ ہے کہ وہ چیز وہاں پر ہوگی نہیں ہوگی تو فوراً غصہ آ جائے گا. اسی طرح بہت ساری مثالیں غصہ کے ساتھ. اسی طرح بچوں کے اندر بھی یہی ہے کہ اگر بچوں کو آپ نے اگر ڈانٹ دیا تو بچے بہرحال جیسے کہتے ہیں نا فہمیدہ بچے، جو سمجھدار بچے ہیں، وہ کیا کہہ سکتے ہیں؟ اب وہ بچوں کو کہتے ہیں کہ بھائی یہ بات آپ کو پیار سے پہلے کئی دفعہ سمجھائی ہے ہم نے، لیکن آپ نے نہیں سمجھا. اب آپ کو ہم غصے سے بات کہیں تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں. لیکن بہرحال پیرنٹس کا اخلاق بھی اہم کردار ادا کرتا ہے، بچوں کا کردار بھی اہم ادا کرتا ہے، ٹیچر کا کردار بھی. ہر جگہ پر آپ دیکھیں اخلاق جو ہے نا وہ بہترین چیز ہے. اور اخلاق کا اچھا ہونا ایک ایسی صفت ہے کہ آپ دیکھیں یہ مسلمان اگر کسی غیر مومن میں ہے تو وہ مسلمان بھی بن جاتا ہے. اب کیسے اس کی میں ایک مثال دوں کہ ایک گروہ تھا پیغمبر کو قتل کرنے آیا، تو اللہ کے رسول نے سب کو گرفتار کیا. جو پورا گروہ کو 4-5 افراد تھے، اس میں گروہ لکھا ہے. جو آیا اللہ کے رسول نے کہا کہ سب کو، علی سے کہا سب کی گردن اڑا دو. جو رسول کو قتل کرنے آئے تھے کہا ایک کو چھوڑ دو، کہ اس کو قتل مت کرو باقی سب کی گردن اڑا دو. تو اس نے کہا اللہ کے رسول سے کہا کہ بھائی آپ مجھے بھی میرے دوستوں مولک مجھے بھی قتل کرتے ہیں، مجھے کیوں قتل نہیں کریں؟ مجھے بھی میرے دوستوں کے ساتھ مولک کریں، قتل کریں. تو کہا نہیں. کہا ابھی جبرائیل نازل ہوئے اور جبرائیل نے یہ خبر دی ہے کہ اللہ یہ کہتا ہے کہ تمہارے اندر چند خصوصیات بہت اچھی ہیں، جن میں سے ایک تمہارا اخلاق بہت اچھا ہے، ایک تم شجاع ہو، ایک تم صفتیں گنوائی، تم اپنی بیوی بچوں کے معاملے میں غیرت مند بہت ہو. تو اس نے کہا کہ آپ کے خدا نے آپ کو یہ خبر دی؟ کہا میرے خدا نے مجھے خبر دی کہ تمہارا اخلاق بہت اچھا ہے. سخی بھی تھا، چوتھی صفت سخی کی تھی. 5 صفتیں اس میں بیان کی جس میں 4 تو میں نے بیان کی. نہیں صابر نہیں، بہرحال صابر تھا یا جوان مردی تھی جسے کہہ سکتے ہیں، شاید 5 تھی جوان مردی والی تھی. تو یہ صفتیں اس کے اندر تھیں. تو ایک صفت کیا تھی؟ اخلاق کا اچھا ہونا. جب اللہ کے رسول سے اس نے تصدیق کرائی، یعنی کہا کہ کیا آپ کے خدا نے یہ کہا ہے؟ رسول اللہ نے کہا میرے خدا نے کہا ہے کہ تمہارا اخلاق بہت اچھا ہے. تو اس نے کہا اس بات کی میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور میں مسلمان ہو جاتا ہوں. سبحان اللہ. تو آپ دیکھیں کہ اچھا اخلاق ہونا، اگرچہ مسلمان نہیں تھا لیکن ایک اچھی صفت کی صفت سے کیا فرق پڑا؟ مسلمان ہو. تو پتہ یہ چلا کہ ضروری نہیں ہے کہ مسلمانوں میں یہ صفتیں ہوں، مسلمانوں میں تو ہونا چاہیے 100% یعنی 100% 100% جیسے ہم کہتے ہیں اس میں تو ہونا ہی چاہیے. لیکن غیر مسلمان میں بہت ساری اچھی چیزیں ہیں. سخی ہیں وہ لوگ، بعض لوگ سخی، عدالت کے اندر بہت سے ہیں. تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو اسلام کی ہیں لیکن اگر غیر مسلمان لوگوں نے اختیار کی ہیں اور بعد میں اس بات کی تصدیق ہوتی ہے تو وہ مسلمان بھی ہو جاتے ہیں. تو ایسے کئی واقعات ہیں. تو ایک اچھا اخلاق کا ہونا جو ہے بہت ضروری ہے اور اس سے پورا معاشرے پہ اثر پڑتا ہے. گھر ہو، سماج ہو، محلہ ہو، سوسائٹی ہو. آپ دیکھیے گا کہ جہاں پر اچھا اخلاق ہوگا پیرنٹس میں، بچوں میں، اساتذہ کے اندر، تو ماحول اچھا ہوگا. اس کے اندر تھوڑا تحمل چاہیے انسان کو، اپنے پر تھوڑا غصے پہ کنٹرول کرنا آئے گا آہستہ آہستہ. جب انسان اس بات پہ تہیہ کر لے کہ مجھے اچھا اخلاق رکھنا ہے. اور پوری 4 معصومین کی سیرت میں آپ دیکھیں اخلاق سے آپ کو بے شمار ائمہ معصومین کے واقعات ملیں گے. حتیٰ مالک اشتر کا واقعہ بہت مشہور پڑھا جاتا ہے. اس کے علاوہ کتنے ایسے واقعات ہیں جو پڑھے جاتے ہیں. سلمان فارسی کے واقعات کتنے پڑھے جاتے ہیں. تو یہ تمام لوگوں کے آپ اخلاق دیکھیں کتنا بہترین اخلاق ہے. اور امام کیا فرما رہے ہیں کہ اخلاق کا اچھا ہونا ضروری ہے. یہ زندگی گزارنے کے اصول ہے. سچ بولو، سچ بولو، ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کریں. معاشرے میں اگر ہم ایک دوسرے کے جو حقوق مومنین کا آپس میں حقوق ہیں، جیسے ہمسائے کے حقوق ہیں، آپس میں رشتہ داروں کے جو حقوق ہیں، دوست احباب کے جو حقوق ہیں، گھر والوں کے حتیٰ میاں بیوی، پیرنٹس، بھائی بہن، یہ تمام اگر ہم اپنے حقوق کا اگر خیال کریں تو آپ دیکھیے کہ شاید یہ جو اتنے مسائل ہوتے ہیں مسائل نہیں ہوں گے، مسائل حل ہو جائیں گے. شاید ہم نے یہ دیکھا ہے کہ حقوق کی پامالی، ایک دوسرے کے حقوق کو پامال کرنا، یہ سبب بنتا ہے کہ ہم جو ہے نا وہ جھگڑے کا سبب بنتا ہے یا فساد کا سبب بنتا ہے. اگر ہمیں پتہ ہے کہ بھائی اس کا حقوق یہ ہے، ہمیں اس سے زیادہ نہیں بولنا، ٹھیک ہے، نہیں بولنا. ہمیں پتہ ہے کہ اس سے زیادہ ہماری بات یہاں ہے ہی نہیں، ہمارا حق ہی نہیں ہے ہم اس کو بولیں. پہلے تو یہاں پر دیکھیں پورے فیملی میں ہر انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ دیکھے میرا حق کتنا ہے، مجھے اس کو کتنا بولنا ہے. ایسا تو نہیں کہ میں میرے کنٹینیو میں بول جاؤں. اگر ماں باپ، میاں بیوی، بچے، یہ اپنے اپنے سب پیرنٹس جتنے بھی گھر کے ایک فرد ہیں، اگر اپنے حق کو سمجھ لیں کہ ہمارا حق کتنا ہے بولنا ہے، یا جو فیملی سے شادی ہونے کے بعد جو مسائل آتے ہیں اور اسٹیپ آگے چلے جائیں، تو وہ پہلا ان کو یہ پتہ ہو کہ بھائی میرا حق اتنا، اس سے زیادہ نہیں ہے بولنے کا. ٹھیک ہے، میں نے جتنا کہنا تھا سمجھا دیا مثلا.
اب میں اس پہ زبردستی نہیں کر سکتی، زبردستی کرنے سے جھگڑے فساد شروع ہوں گے. آپ دیکھیں کسی کی اپنی لمٹ سے، ہاں لمٹ سے اسلام نے حدود بیان کی ہے نا. حق مطلب دیکھیں حقوق ہے، ایک حق ہے جہاں پہ امیر معروف کا بھی ہے. اب ایک صاحب ہے مجھے بتا رہے تھے مثلا کہ ہم جو خواتین چلتی پھرتی خواتین کو امیر معروف کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے، صحیح نہیں ہے اس طرح امیر معروف کرنا. بے حجاب اگر خواتین جا رہی ہیں صحیح نہیں ہے. آپ چلتے پھرتے ایسے امیر معروف کرتے ٹوکنا اسلام میں ایسے نہیں ہے. اگر امیر معروف کے شرائط ہیں اس شرائط پر امیر معروف ہوگا. ایسے نہیں آپ چلتے پھرتے کسی کو ٹوک دیں، اس سے جھگڑا فساد بڑھ سکتا ہے. اکیلے میں ہاں وہ ابھی خود امام حسن عسکری کا کال میں آپ کو بیان کر دوں، ساتھ ذکر بھی آئے گا، کال بھی آ جائے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں، مولا فرماتے ہیں کہ اگر آپ نے کسی کو نصیحت کی اکیلے میں تو گویا اس کو زینت دے دی، بے شک اس کو زینت دی یعنی آپ نے. اور آپ نے اگر اس کو نصیحت کی آشکار ذلیل ظاہر میں تو گویا اس کو آپ نے ذلیل کر دیا. اب یہ پوری مثال آپ اپنی محفل میں کہیں جائیں، جیسے خواتین اگر نماز پڑھنے مسجد جاتی ہیں وہاں پہ دیکھیں، مسجدوں میں یا محفلوں میں دیکھیں یا درسوں میں دیکھیں. اگر اس کی مثال کیا ہے، فرض کریں کوئی خاتون بے حجاب آ گئی اور آپ نے دیکھا اس کا حجاب صحیح نہیں، واجب حجاب کی بہترین مثال ہے. تو اگر آپ نے دیکھا اس کا حجاب صحیح نہیں، ٹھیک ہے اس کا کوئی نامحرم بھی نہیں ہے تو اس کو گناہ نہیں ملے گا. عورتوں کی محفلوں کا نامحرم نہیں ہے تو گناہ بھی نہیں ہے. گناہ کیا ہوگا؟ کوئی نامحرم دیکھے. اب آپ کو پتہ ہے کہ یہ باہر جائے گی، اس کے بال نظر آ رہے ہیں، مطلب وہ حجاب کامل نہیں ہے، تو آپ اس کو آپ نے سب خواتین کے سامنے اس کو ٹوک دیا تو امام فرماتے ہیں یہ صحیح نہیں ہے. یہ آپ نے اس کو گویا ذلیل کر دیا، رسوا کر دیا. اور آپ اس کا طریقہ کیا ہے کہ آپ اس سے بولیں آپ سے ایک کام ہے، لے جا کے اکیلے میں جا کے اس کو بتا دیں کہ بھائی یہ جو ہے آپ کا حجاب کامل نہیں ہے، اس کا بہترین طریقہ آپ اپنے حجاب کو صحیح کر لیں. اس طرح کے دوسروں کو پتہ نہ چلے. یہ امام فرماتے ہیں یہ آپ نے اگر اس طرح نصیحت کی امام فرماتے ہیں تو گویا آپ نے اس کو زینت دے دی. اب آپ یہ مثالیں بہت سی جگہ پہ لے جا سکتی ہیں. میں نے تو ایک حجاب کی مثال دی. اس طرح نماز اگر کوئی غلط پڑھ رہی ہے، آپ نے اس کو اگر نماز کی صحیح پتہ، آپ کو پتہ ہے کہ نماز کی شرائط ہیں اس پہ یہ پورا نہیں اتر رہی. اب سب خواتین بیٹھی کیسے بتائیں؟ ٹھیک ہے اس نے نماز تو غلط پڑھ دی، پھر اس کو اکیلے میں جا کے بتائیں کہ یہ نماز ایسے نہیں ایسے پڑھنی. بہت ساری ایسی وجوہات ہیں یا بہت ساری ایسی چیزیں جو آپ نے اس کو بیان کرنی ہے. تو یہ دیکھیں اس میں اخلاق، کردار، خود تبلیغ، امر معروف، یہ تمام چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں. اگر ہم کسی کو سمجھاتے بھی ہیں تو انہیں برا لگ جاتا ہے. تو ڈپینڈ کرتا ہے پھر نہیں سمجھائیں. اکیلے میں سمجھانا سب سے پہلا اسٹیپ ہے، انہیں سمجھانا ہے اکیلے میں. اگر دیکھیں آپ کا ایک دفعہ فرض ہے، فرض کرتے ہیں یہ بھی فرض پر ہے، آپ نے کسی سے کہا کہ مثلا آپ نے کہا کہ آپ نے جو نماز پڑھی ہے وہ صحیح نہیں پڑھی، یا تو کوئی سمجھدار خاتون ہوگی تو کہے کہ اچھا ٹھیک ہے آپ میری غلطی بتا دیجیے، آپ اس کو غلطی بتا دیجیے. اگر کوئی جیسے آپ نے کہا نہیں سمجھتے، وہ بہت سے کہیں گے ہم جو پڑھ لیں نا صحیح پڑھ لیں، بس ہمیں آتا ہے. ہاں تو آپ کے ٹھیک ہے، اس سے زیادہ پھر آپ کے پاس ہے ہی نہیں، ختم کام ختم ہو گیا. یا حجاب میں بھی آپ نے کسی سے کہا کہ آپ کا مطلب اکیلے میں آپ نے کہا کہ سب کے سامنے نہیں کہا، آپ نے اکیلے میں کہا کہ بھئی آپ کا جو حجاب ہے وہ صحیح نہیں ہے، تو آپ وہ کہتے ہیں ہاں بڑھیا حجاب کرنے والی، ہمیں سب پتہ ہے. بس ٹھیک ہے آپ نے کہا ٹھیک ہے، آپ کا فرض تھا آپ نے سمجھا دیا. بس ایک دفعہ اس کو میسیج دے دیں، وہ بھی اکیلے میں تنہائی میں کوشش کر کے، کیونکہ سب کے سامنے دیں گے تو اس کی بے عزتی ہونے کا خطرہ ہے. یہ مشکل ہے، اس کو خود ائمہ نے پسند نہیں کیا کہ کسی کو نصیحت کرو تو آشکار نصیحت نہیں کرو، یہ اس کو خود ائمہ نے پسند نہیں کیا. تو لہٰذا نصیحت بھی کریں، کسی کو سمجھائیں تو کوشش کریں کہ کوئی اکیلے میں ہو، تاکہ اس کو یعنی اس طرح بتائیں کہ اس کی توہین بھی نہ ہو. اور وہ اگر سمجھنے والی ہوگی تو آپ سے پوچھے گی کہ ٹھیک ہے میری غلطی بتا دو، میں آئندہ نہیں کروں. یہ بیسٹ ہے. اگر اسے سمجھنا ہوگا، نہیں سمجھنا ہوگا کوئی بات نہیں، آپ اسے کہیں ٹھیک ہے میرا فرض تھا بتانا، میں نے بتا دی، بس یہ اینڈ ہے. اس سے بلا وجہ بحث کرتے جائیں گے، وہ آگے جا کے تھوڑا نقصان دے، تو بحث کرنے کا وہاں فائدہ نہیں ہے. یہ ہو گئی آپ کے پاس ہمارا 10 میرا خیال ہے. السلام علیکم. یہ ہو گئی آپ کے پاس 9 کے اندر 9 چیزیں ہو گئی میرا خیال ہے. حقوق کی ادائیگی میں سچ بولنا بھی آ گیا، اوپر امانت کی ادائیگی بھی آ گیا تھا، اور خوش اخلاقی سے پیش آنا. 10 میں امام کیا فرماتے ہیں؟ ہمارے لیے زینت کا باعث بنو، ہمارے لیے زحمت کا باعث نہ بنو، شرمندگی کا باعث نہ بنو. اس کی بہترین مثال کیا ہے؟ اس کی بہترین مثال کیا ہے؟ اس حدیث کے جملے کی کوٹ کی کہ ہم امام فرماتے ہیں ہمارے لیے زینت کا باعث بنو، ہمارے لیے شرمندگی کا باعث نہ بنو، ننگ اور عار کا باعث نہ بنو. اس کی بہترین مثال کیا بنے گی؟ یعنی ہم رول ماڈل ہوں کہ لوگ مثالیں دیں گے بھائی یہ امام کا چاہنے والا ہے. کیسے؟ نہیں ساری کوالٹیز نظر آئیں جو یہ آپ نے بتائیں. ٹھیک ہے، نہیں اس والے جملے کی کہ امام نے فرمایا ہمارے لیے زینت کا باعث بنو، تو زحمت کا باعث نہ بنو. تو یہ اگر کوئی زحمت کا باعث بن رہا ہے تو وہ کیسے بنے گا؟ آپ کے لیے تو زیادہ آسان ہے مثال دینا، اس لیے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، ابھی تک نہیں پوچھا تھا میں نے.
بے پردہ کی عورت. بے پردگی نہ کرے, بے حجاب نہ ہو. دیکھیں شادی بیاہ میں تو شاید پھر بھی پتہ نہ چلے, کالے کپڑے پہن کے اگر کوئی محلے سے نکلی تو کنفرم ہے کہ شیعہ ہے. بے شک. شادی بیاہ میں تو شاید پتہ نہ چلے, لیکن اگر کسی مجلس سے اگر کوئی خاتون نکل رہی ہے, آج کل ٹی وی پہ نوحے پڑھ رہے ہیں, آج کل ریکارڈنگ میں, تو یہ تو کنفرم پتہ ہے شیعہ ہے. اور اس میں بھی اگر بے حجابی ہے تو یہ تو زینت کا باعث نہیں بنا نا, یہ زحمت کا باعث ہے. یعنی کوئی بھی ایسا عمل چاہے وہ مردوں کا ہو چاہے وہ خواتین, فرق نہیں پڑتا اس سے. امام فرماتے ہیں ہمارے لیے رحمت کا باعث بنو, ہمارے زحمت کا باعث مت بنو. خود حدیث معصوم ہے. اور اس کے بعد پھر اس میں بہت ساری مثالیں ہیں, خواتین کی مثالیں, جینٹس کی بہت ساری مثالیں جائیں گی. مثلا داڑھی مڑنا اگر کھلم کھلا گناہ ہے, یہ کھلم کھلا گناہ, بے حجابی کھلم کھلا گناہ, یہ بھی کھلم کھلا گناہ. اس میں کوئی اگر پتہ ہے کہ شیعہ ہے تو کہیں گے دیکھو کیسے. بہت سے خدا نخواستہ کوئی ایسی نوکری کرتا ہے جو حرام ہے, سب کو پتہ ہے حرام نوکری کرتے ہیں. اگر کوئی ایسی نوکری کر رہا ہے جو پتہ ہے کہ حرام ہے, مثال کے طور پر, تو کہ کیسا شیعہ ہے, کیسا امام کا ماننے والا ہے کہ حرام کھا رہا ہے. جب کوئی ایسا کام ہے, مثلا خدا نخواستہ کسی کی دکان ایسی جس میں آلات موسیقی بیچتا ہے, تمام فقہا کے فتوے کے آلات موسیقی کو خرید و فروش حرام ہے. اگر کوئی ایسا کام کھلم کھلا کرتا ہے جس کے بارے میں پتہ ہے کہ یہ شیعہ بھی ہے اور یہ کام کرتا ہے, تو یہ حدیث اس سے پر صادق آئے گی کہ ہمارے لیے رحمت کا باعث بنو, زحمت کا نہیں. تو یہ ان کے لیے زحمت کا باعث بن رہا. اگر اور رحمت کا باعث کب بنے گا کہ جب وہ مومن تمام ان چیزوں پہ عمل کر رہا تھا, امام کہیں گے دیکھو یہ آدمی ہمارے لیے رحمت کا باعث. اس میں اقوال امام میں ایک یہ جو اقوال ہے, اسی کو بعض نے امام نے ایک الگ جگہ پر بھی اقوال کی کوٹ کیا, اس میں بھی یہی کہا ہے. تقریباً میں یہ چیزیں وہاں بھی ریپیٹ ہوئی ہیں. وہاں 4 چیزیں امام نے کہی ہیں, اخلاق اچھا ہو, سچ بولتا ہو, امانت داری ہو, وہاں پہ بھی یہ ساری چیزیں آئی ہیں وہاں پر بھی. اور اس میں ایک جملہ یہ آئے کہ امام نے کہا اس سے ہم خوش ہوتے ہیں, ہم خوشحال ہوتے ہیں. یعنی یہ صفتیں اگر ہم کسی میں دیکھتے ہیں تو ہم خوشحال ہوتے ہیں. وہاں پہ ایک مختصر ایک اور روایت میں بھی آئی, یہاں پہ تفصیل ایک روایت بیان کی, اس میں اس 7 طرح چیزیں جو امام نے بیان کی. تو دیکھیں یہ اہم 10واں جو نقطہ ہے, 10واں جو اس میں نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ امام علیہ السلام نے کہا کہ ہمارے لیے رحمت کا باعث بنو. یعنی اب اس کا مطلب ہے کہ ہر مومن اور مومنہ کو ایسی زندگی بسر کرنی ہے, اس طرح اپنی زندگی کو گزارنا ہے کہ وہ امام کے لیے رحمت کا باعث بنے, زحمت کا باعث نہ بنے. خدا نخواستہ کوئی یہ نہ کہ یہ شیعہ جا رہا ہے اور یہ دیکھو کیسے کام کر رہا ہے. یہ امام علیہ السلام کے لیے, ہم امام کہتے ہیں ہمارے لیے شرمندگی کا باعث بنے گا. ایک مرتبہ درود پڑھے محمد و آل محمد. ہماری گفتگو چل رہی تھی امام حسن عسکری علیہ السلام کے اقوال میں کہ امام حسن عسکری علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ 17 نصیحتیں ہیں اپنے چاہنے والوں کے لیے, یا یوں کہیے کہ 17 نصیحتیں تھیں امام حسن عسکری کی زندگی گزارنے کے 17 اصول. پہنچے تھے ہم 10 تک. 10واں ہمارا یعنی امام کا جو نقطہ تھا وہ یہ تھا کہ ہمارے لیے زینت کا باعث بنو, ہمارے لیے زحمت کا باعث نہ بنو. اچھا, اب 11واں نقطہ یہ ہے کہ ہماری محبت جو ہے نا, یعنی امام فرماتے ہیں ہماری محبت لوگوں کو جلب کرے گی ہماری طرف. وہ کیسے کرے گی اس کو سمجھنا ہے. یعنی جب امام یعنی کیسے کرے گی, وہ اس طرح کرے گی جب آپ امام کے فضائل لوگوں کو بیان کریں گے نا, تو خود بے خود لوگوں کے دلوں میں امام کی محبت پیدا ہوگی, اور وہ محبت جلب کرے گی امام کی طرف. یعنی ہمارے فضائل بیان کرو, ہمارے اخلاق بیان کرو, ہماری جو فضیلتیں ہیں وہ اگر لوگوں کے سامنے معجزات بیان کریں گے, تو اب وہ لوگ جو امام کی معرفت نہیں رکھتے, کتنے ایسے لوگ آج بھی ہیں کہ جو بہت سے معجزات سن کر, خود پیغمبر کے زمانے سے لے کر 12 امام کے زمانے تک آپ دیکھیں کتنے لوگ معجزات دیکھ کر امام کو قانے ہو گئے. کتنے لوگوں جو علم امام کا دیکھ کر قانے ہو گئے, کہاں ہم آپ گواہی دیتے ہیں کہ آپ معصوم ہیں, ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ امام ہیں, ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ برحق ہے, اللہ ہے اور اس کا رسول ہے اور آپ اس کے وصی ہیں. کتنے آپ کو وہ کیسے ہوا؟ وہ اس طرح ہوا کہ خود جب وہ امام کے پاس آئے, کچھ واقعات امام کے پاس آنے کے ہیں, جب انہوں نے امام کے پاس آئے, سوالات کیے, امام کے اخلاق کو دیکھا, کردار کو دیکھا, تو ان کے اندر انہوں نے تو وہ چیزیں پیدا ہو گئیں. اب میں آپ کو اس کی ایک مثال بھی دے دیتا ہوں, تاریخ میں یہ مثال موجود ہے کہ جناب یوسف اور جناب زلیخا کی جو ملاقاتیں مختلف مکالمے ہیں, گفتگو ایک جگہ پر یہ ملتا ہے کہ جناب یوسف جب زلیخا سے یہ کہتے ہیں کہ تم جو میری محبت میں اتنی مجنون ہو, مثلا اتنی آج کے اسلام میں کہتے ہیں اتنی مجنون, اتنی تم میری محبت میں کہ تم اپنی خواتین کو جو تمام پورا واقعہ ہے کہ تم سیب اپنے ہاتھ میں سیب رکھو اور تم یوسف کو دیکھو اور سیب کاٹو تو تمہیں انگلیاں کٹ جائیں گی, پتہ نہیں چلا, ٹھیک ہے نا.
تو جناب یوسف نے کہا زلیخا سے کہا کہ تم میری محبت میں یعنی میں اتنا خوبصورت ہوں مثلا اتنا تم نے میرا جمال دیکھا تو تم اتنا جنون و پاگل ہو رہی ہو. تم نے بھی حضرت میری جد یعنی میرے جو جد حضرت محمد جو آنے والے نبی ہیں آخری نبی ہیں پیغمبر ہیں ان کو تو بھی تم نے دیکھا نہیں, وہ مجھ سے زیادہ خوبصورت ہیں. تم نے ابھی تو ان کو دیکھا نہیں, وہ ہم سے زیادہ خوبصورت ہیں. تو زلیخا نے کہا آپ نے بالکل ٹھیک کہا, آپ نے بالکل سے. تو جناب یوسف نے کہا یہ تم کیسے کہہ سکتے ہو, میں نے بالکل ٹھیک کہا, تم نے تو انہیں دیکھا ہی نہیں ہے. تو اس وقت زلیخا نے ایک جملہ کہا. زلیخا نے اس وقت جملہ یہ کہا کہ آپ جیسے کہتے جا رہے تھے نا ویسے ویسے میرے دل میں پیغمبر کی محبت پیدا ہوتی چلی گئی. اب دیکھا یہ ایک تاریخی مثال ہے جو یہ اس طرح اگر آپ اسی طرح ائمہ کے جب ہم فضائل بیان کریں گے تو کیا ہوگا نتیجے میں کہ وہ کہیں گے اچھا یہ امام ہے, یہ معجزات رکھتے ہیں, یہ صفات رکھتے. تو امام فرماتے ہیں کہ جب ان کی محبت ہمیں جلب کرے گی یعنی ہمارے فضائل تم بیان کرو گے جلب یعنی ان کے ہماری طرف آئیں گے, وہی ہے یعنی ہماری طرف آئیں گے. تو یعنی ہماری طرف آئیں گے یعنی جیسے بہت سے ہوتے ہیں نا, جیسے اگر آپ اپنے بہت سے دفعہ ہوتا ہے کہ آپ عام دنیا میں مثالیں لے لیں کہ ہم خاندانوں کی جب بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اچھا اتنا بڑا خاندان ہے, اچھا اتنا قابل خاندان تھا. تو واقعی آپ کے خاندان میں کوئی نہ کوئی تو ہوگا عموماً جو باتیں ہوتی ہیں. تو اس سے ہٹ کر اگر ہم معصومین کی مثالیں دیں, معصومین کے اقوال کو پیش کریں یا ان کی زندگی کو پیش کریں, ان کے فضائل کو بیان کریں, تو امام فرماتے ہیں کہ یہ جب تم بیان کرو گے تو ان کے دل میں جو محبت بنے گی وہ ہماری طرف لے کر آئے گی. یعنی محبت اس طرح وہ محبت ہماری طرف لے کر آئے گی. اور امام نے فرمایا کہ اس کے بعد کیا کہ برائی ہم سے دور ہے. یہ ایک ہی جملہ ہے یعنی ہماری محبت لوگوں کو ہماری طرف جلب کرے گی اور برائی ہم سے دور ہے. پھر اس کے بعد امام نے فرمایا کہ ہمارے علاوہ اگر کوئی امامت کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے. اگر ہمارے علاوہ کوئی ہمارے علاوہ اگر کوئی امامت کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے. اب آئیے وہ باتیں یعنی ساری باتیں انہی میں ہی ہیں یعنی جو بہت زیادہ پڑھی جاتی ہیں. مثلا امام فرماتے ہیں 13واں نقطہ 13ویں چیز جو امام فرماتے ہیں کیا ہے, خدا کو بہت زیادہ یاد کرو. کثرت سے اب انسان اپنی زندگی میں خدا کو یاد کرے. اور اس کے بعد والا جو جملہ وہ ہے کہ موت کو کثرت سے یاد رکھو. یہ دو میں نے اس لیے تیز بیان کر دیے کہ دو چیزیں وہ ہیں کہ شاید پہلے بھی میں نے درس میں شاید بیان کیا. جناب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا تھا 4 چیزوں کے بارے میں, اگر آپ کو یاد ہے 4 چیزوں کی وصیت کی تھی. کہا 2 کو بھول جاؤ, 2 کو یاد رکھو. وہ 2 بھولنے والی کون سی تھی؟ جناب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا 4 چیزوں پہ عمل کرو. کہا 2 بھول جاؤ, 2 کو ہمیشہ یاد رکھو. 2 ہمیشہ جو یاد رکھنے والی وہ یہی ہے, اللہ کو یاد رکھو اور موت کو یاد رکھو. یہ 2 چیزیں وہی ہیں. نہیں موت کو تو یاد رکھنا ہے, موت کو تو یاد رکھنا ہے. کہا 2 چیزیں بھول جاؤ. ایک یہ کہ جب تم کسی کے ساتھ نیکی کرو اسے بھول جاؤ, اور جب کوئی تمہارے ساتھ برائی کرے اسے بھول جاؤ. یہ 2 فارمولہ بہت آسان فارمولہ. اچھا اب آپ اس پہ غور کریں, ان 2 جملوں پہ آپ اپنے طور سے غور کریں کہ اس میں ایسا ہے, اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے. دیکھیں جناب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا کہ 2 چیزوں کو بھول جاؤ, 2 چیزیں بھول جاؤ. جب تم کسی کے ساتھ نیکی کرو اسے بھول جاؤ. کیوں؟ اس کی وجہ احتمال یہی ہے کہ جب انسان کسی کے ساتھ نیکی کرتا ہے تو اسے یاد رکھتا ہے, اور اسے یاد رکھتا ہے تو اسے توقع ہوتی ہے کہ یہ بھی میرے ساتھ اچھا ہی کرے, توقع ہو جاتی ہے. اگر آپ نے اللہ کے لیے نیکی کی, شروع میں جو آ گیا آپ نے کہا نیکی کرو بھول جاؤ, روایتوں میں آئے نیکی کرو بھول جاؤ, آپ نے اسی روایت میں نیکی. کیوں؟ اگر آپ کو توقع ہوگی نا, آپ نے کسی کے ساتھ نیکی کی, کوئی نیک عمل کیا, کوئی احسان کیا, تو کیا ہوگا, تو آپ کو توقع ہوگی کہ وہ بھی میرے ساتھ کرے. اگر وہ نہیں کرے گا تو آپ کو دکھ ہو جائے گا. تو اس لیے کہتے ہیں کہ نیکی کرو, نہیں وہ ضائع نہیں ہو جائے گی. آپ نے جو اس کے ساتھ نیکی کی, نیکی کر کے آپ بھول جائیں. اب آپ یہ توقع نہیں رکھیں, آپ یہ توقع نہیں رکھیں کہ وہ بھی میرے ساتھ نیکی کرے. اگر آپ یہ توقع رکھیں گے اور آپ اس نے نیکی نہیں کی کوئی اس وقت پہ, تو آپ بالآخر کہیں نہ کہیں آپ اس پہ احسان جتا دیں گے کہ دیکھو میں نے 10 سال پہلے یہ نیکی کی, 15 سال پہلے تمہارا ساتھ دیا تھا, 20 سال پہلے تمہارا ساتھ دیا تھا, کیونکہ آپ نے یاد رکھا نا. وہ روایت میں کہ اس کو جتانا نہیں ہے, وہ منع ہے. تو اس لیے کہ نیکی کرو بھول جاؤ. اب آپ نے کتنوں کے ساتھ نیکی کا آپ کو یاد ہی نہیں ہے. کتنے لوگ آپ کو ایسے ملیں گے, آپ نے کہیں کسی کی مدد کی, مثلا آج سے 10 سال پہلے 15, آپ نے کہا ٹھیک ہے ہو سکتا ہے کہ وہ مجھے یاد نہیں ہے. ایسا ہوتا ہے, اور یہ ہونا بھی چاہیے. آپ نیکی کریں
بھول جائے. کسی کے ساتھ بھلائی کرے, بھول جائے. اس کا یعنی جو شاید اس کا فلسفہ یہی ہے کہ اگر آپ نے اس کو یاد رکھا تو آپ کو توقع ہوگی کہ وہ بھی کرے. جب وہ نہیں کرے گا تو آپ پھر مس انڈرسٹینڈنگ ہوگی. آپ نے کہا ہم نے تو اس کے ساتھ اتنی بھلائی کی تو ہمارے ساتھ کچھ بھی نہیں کرتا, ہم نے تو ان کا اتنا ساتھ دیا, یہ ہمارا کوئی ساتھ نہیں دیتے. یہ مسئلہ ہے. تو دو چیزیں جو بھول جانے والی ہیں وہ یہی ہیں. ایک چیز ہے آپ کسی کے ساتھ نیکی کریں, اسے کوئی آپ کے ساتھ برائی کرے اس سے بھول جاؤ. اس کا بھی یہی نتیجہ یہی ہے کہ اگر کسی نے آپ کے ساتھ برائی کی, آپ نے اس کو یاد رکھا انتقام کے طور پر, تو کیا ہوگا, کبھی بھی آپ کو موقع ملے گا آپ اس کو بدلہ لے لیں گے, اور جو صحیح نہیں ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے, کسی نے آپ کے ساتھ برا طریقے سے پیش آیا, بد اخلاقی سے پیش آئے, نازیب الفاظ آپ سے کہے مثلا, تو آپ نے کیا کہنا, ٹھیک ہے بھول جائے کہ میرے ساتھ کوئی ایسا ہوا تھا. جناب دیکھیں آسان نہیں ہے, لیکن بالآخر یہ زندگی گزارنے کے جو اصول بیان کیے گئے ہیں. جناب لقمان نے بھی اپنے بیٹے کو جو نصیحت کی کہ 4 چیزوں کو یاد رکھو, 4 چیزیں کریں, 2 چیزوں کو بھول جاؤ. اب دیکھیں بھولنا بھی ہے, ہمیشہ یاد رکھا, ہمیشہ کہا جاتا ہے یاد رکھو, لیکن یہ چیز انسان بھول جائے کہ بھائی کسی نے میرے ساتھ نیکی کیا, بھول جائے اس کو. میں نے اس کا ریزن بھی آپ کو بتا دیا. اور اسی طرح کوئی برائی کرے آپ کے تو اس کو بھی بھول جائے. اب 2 چیزوں کو آپ یاد رکھیں, ایک ہے خدا کو ہر انسان یاد رکھے, اور موت کو ہر روز یاد رکھے. یہ 2 چیزیں ایسی ہیں کہ ان 2 چیزوں کو انسان اگر یاد رکھے گا تو شاید گناہ نہیں کرے گا. کہتے ہیں کہ موت سے بہترین نصیحت کوئی نہیں, ایسے بہترین موت سے بہترین کوئی نصیحت نہیں. تو بہرحال یہ 2 چیزیں ہو گئیں. اور اس کے بعد پھر ہے 15ویں چیز, امام فرماتے ہیں کہ کثرت سے تلاوت قرآن, یعنی بہت زیادہ آپ تلاوت قرآن کریں. اس کے بعد ہے کثرت سے آپ درود پڑھیں, محمد و آل محمد پہ درود پڑھیں. محمد و آل محمد. اور امام نے فرمایا یہ درود جو پڑھا, یہ درود جو ہے, یہ آپ نے جو درود پڑھا, یہ درود 10 نیکیوں کے برابر ہے. خاص کا ہے یہ درود 10 نیکیوں کے برابر ہے. پھر اس کے بعد یہ ہو گئی آپ کی 16 چیزیں کل. اب آئیے آخری نقطہ امام کا, یعنی امام نے آخری چیز میں کیا کہا, جو نصیحتیں تم کو کی ہیں اس کو حفظ کرو اور اس پہ عمل کرو. یہ آخری نقطہ ہے, اسے عمل کرو اور خدا کے سپرد, اور میں نے تمہیں خدا کے سپرد کیا, تم پر سلام ہو. اب ہم نے تمہیں خدا کے سپرد کر دیا اور تم پر سلام ہو. یہ امام علیہ السلام نے اپنے چاہنے والوں کو 17 نصیحتیں کی. امام حسن عسکری 14واں پوائنٹ بتایا, موت کو بہت یاد کرو, خدا کو بہت زیادہ ہے. ہاں وہ دونوں ایک ساتھ بتائے تھے, اس لیے ہاں خدا کو, یہ 13واں پوائنٹ تھا خدا کو بہت زیادہ, خدا کو یاد کرو زیادہ, اور 14واں پوائنٹ تھا موت کو کثرت سے یاد کرو. اچھا, اب یہاں پر امام علیہ السلام کے جو اپنے شیعوں کے نام جو پیغام تھا وہ یہاں پر ختم ہو جائے.